فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر اس چینل پر ایک خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل کے، جس کا نام ہے آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8، اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 119 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، میں آپ کو تفصیلات بتاتی چلوں کہ ہم کون سے چیپٹر پر ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو کہ پڑھنا شروع کیا تھا جو کہ ہم مقام دوم کہ جھوٹ کہنے کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کے مفاسد کے بیان میں، تو یہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں وہاں پر بیان ہوا تھا اور ہم پہنچے تھے کہ جھوٹ کے شراب سے بدتر ہونے کے اسباب، اس عنوان سے پڑھ رہے تھے ہم، اور اس میں لکھا تھا کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے شراب سے زیادہ برے اور قبیح ہونے کے بارے میں کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ اخبار و احادیث سے ظاہر ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا، ہم نے پڑھا تھا اول یہ کہ پہلے یہ جانا، پھر آیا کہ دوم یہ کہ، اور ہوتے ہوتے اب ہم جو پہنچے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر، تو یہاں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں پنجم بھی پڑھ لیا اور ششم بھی پڑھ لیا اور ہفتم بھی پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں ہشتم۔ ہشتم یہ، آئیے باقاعدہ اب یہاں سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہشتم یہ کہ شراب خور جب ہوش میں ہوتا ہے تو عام طور پر خجل و شرمندگی اور لوگوں سے حیا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے جرم کی بڑائی کو جانتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس کے اس جرم سے واقف ہو، اور حیا کی یہ صفت بھی پسندیدہ اور تمام اہل خرد کے نزدیک ممدوح ہے، میم دال واو ہے، بخلاف دروغ گو کہ کیونکہ اس نے تو حیا کے پردے کو چاک کیا ہوا ہے، نہ اپنے آپ شرمندہ ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے شرم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اور لوگ جو بھی اسے کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہ بات صفات مذمومہ میم زال میم واو میم ہے مذمومہ میں سے ہے، کہ جس سے ہر عقل مند متنفر اور اس صفت کے حامل کو انسانیت کے دائرے سے باہر سمجھتا ہے۔ نہم، ہم ہشتم کے بعد اب آگئے نہم یہ کہ جو شر اور فساد شراب خور سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کی بے شعوری اور بے عقلی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کے برخلاف جو شر اور فساد دروغ گو سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے شعور و ادراک کی حالت میں ہوتے ہیں، البتہ ان کی قباحت کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہے، اور مرحوم ملا محمد صالح نے شرح کافی میں جلد نمبر 9 میں صفحہ 377 میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب دہم 9 پڑھ لیے۔ دہم یہ کہ حیوان پر انسان کا امتیاز اور اس پر اس کی شرافت و بزرگی کا نمایاں سبب منطق و کلام ہے، جس کے ذریعے ہر آدمی دوسروں کو وہ چیزیں بتلاتا ہے کہ جن کو وہ نہیں جانتے، اور یہ چیز بریکٹ میں لکھا ہے افادہ اور استفادہ بریکٹ کلوز، تو یہ چیز افادہ استفادہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک کہ کہنے والا صادق نہ ہو اور حقیقت کے مطابق خبر نہ دے،
پس اگر دروغ گوئی اور جھوٹ ہی بنا ہو جائے تو حیوان پر انسان کی شرافت و بزرگی اور امتیاز کا سبب یکسر ختم ہو جائے گا، بلکہ صفت شیطانیت پیدا ہوگی۔ لہٰذا دروغ گوئی شراب سے بدتر ہو جائے گی، کیونکہ شراب اگرچہ عقل کو زائل کرتی ہے، لیکن شراب خور کی یہ بے ہوشی، بے عقلی چند ساعت سے زیادہ نہیں ہوتی اور وہ کچھ دیر بعد اپنی سابقہ حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ اب آ گئے ہم پیج 120 پر، اور یہاں پر اب ہیڈنگ آ گئی ہے کہ روایات میں دروغ کی مذمت۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سابقہ کلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جامع الاخبار میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی عذر کے بغیر دروغ کہتا ہے تو 70,000 ملائک اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے قلب سے ایک بدبو باہر نکل کر بلند ہوتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے۔ پس اس پر حاملین عرش لعنت کرتے ہیں اور خداوند عالم اس کے اس ایک دروغ کے بدلے 70 زنا لکھتا ہے، جن میں سے کم ایسا زنا ہوگا جو کسی نے اپنی ماں سے کیا ہو۔ حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 173۔ پھر لکھا ہے کہ نیز روایت کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، عمل میں تیرے بندوں میں سے کون سا آدمی بہتر ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کی زبان دروغ نہ کہتی ہو اور اس کی فرج زنا نہ کرتی ہو۔ حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 173۔ پھر لکھا ہے کہ اور کافی میں مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں سے ایک خطبے کے ضمن میں فرمایا کہ کوئی بدی دروغ گوئی سے بدتر نہیں ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد 8 صفحہ نمبر 119۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے کہ اور کتاب دعائم الاسلام دال عین الف حمزہ میم دعائم الاسلام میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طولانی وصیت روایت کی گئی ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے بوقت وفات اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام اور اپنی باقی اولاد اور شیعوں سے کی اور اس کو لکھا، اور اس کے فقرات میں سے ایک فقرہ یہ ہے انورٹڈ کاما کہ جب تک زندہ ہو اپنے دہان سے ایک جھوٹ بھی نہ نکالو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یا نہ نکلے، بریکٹ کلوز۔ حوالہ ہے دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352۔ پھر لکھا ہے کہ اور قاضی قضائی قاف زواد الف عین چھوٹی کی کتاب شہاب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہ گاروں سے بڑا گناہ گار دروغ گو ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور ابو القاسم کوفی نے کتاب اخلاق میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل تعلیم کیجیے کہ جس کے ذریعے میں خداوند عز و جل کے نزدیک مقرب ہو جاؤں۔ فرمایا، دروغ نہ کہنا۔ پس یہ چیز ترک دروغ خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تمام معاصی اور گناہوں کے ترک کرنے کا موجب بنی، کیونکہ وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اس میں دروغ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو دروغ کی طرف لے جاتی ہے۔ پس اس چیز یعنی کہ ترک دروغ نے اسے تمام گناہوں سے دور کر دیا۔ حوالہ ہے اخلاق، اور آگے لکھا ہے مخطوط میم خے توئے واو توئے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور اس کی نظیر وہ روایت ہے کہ جو کتاب فقہ الرضا میں مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ادب کی کوئی ایسی صفت تعلیم فرمائیے کہ جس سے مجھے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہو۔ فرمایا، دروغ نہ کہنا۔ پس اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ ایسے حالات پیش آئے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تھے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی چند ایک گناہوں میں مبتلا تھا، بریکٹ کلوز۔ پس میں نے ان کو اس ڈر کی وجہ سے ترک کر دیا کہ اگر کوئی پوچھنے والا مجھ سے سوال کرے گا کہ کیا تو نے فلاں کام گناہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے گناہ کیا ہے،
تو اگر میں بتاؤں گا تو رسوا ہوں گا، اور اگر اس کے جواب میں جھوٹ کہوں گا تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم میں مخالفت کروں گا کہ جو جناب نے مجھے دی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، فقہ الرضا، صفحہ نمبر 354۔ آگے چلتے ہیں، اور روایت کی تیسری نظیر قطب راوندی علیہ رحمہ کی کتاب لب لباب میں مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نماز نہیں پڑھتا، زنا کرتا ہوں اور دروغ بولتا ہوں، پس ان گناہوں میں سے کس گناہ سے توبہ کروں؟ فرمایا، دروغ سے۔ پس اس شخص نے حضرت علیہ السلام کے اس حکم کو قبول کر لیا اور عہد کر لیا کہ دروغ نہ کہے گا۔ جب واپس گیا اور زنا کرنے کا قصد کیا تو اپنے دل میں کہا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس عہد کے بارے میں جو میں نے کیا ہے پوچھا، تو اگر میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ تو میرا جھوٹ ہوگا، اور اگر میں نے کہا کہ ہاں میں نے فلاں گناہ کیا ہے تو مجھ پر حد جاری کریں گے۔ پھر جب اس نے نماز میں تساہل کرنا چاہا تو اپنے دل میں کہا کہ اگر مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ تو نے نماز پڑھی ہے، تو اگر میں کہوں گا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے تو یہ میرا دروغ ہوگا، اور اگر کہوں گا کہ نہیں تو میں نے نہیں پڑھی تو مجھے سزا دیں گے۔ بس یوں اس نے ان تینوں گناہوں سے توبہ کر لی۔ حوالہ ہے لب لباب، اور ساتھ ہی لکھا ہے مخطوط میم خیت توئے واؤ توئے۔ نیز ابو القاسم کی کتاب اخلاق میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں منافق کی علامت ہیں، خبر دیتا ہے تو جھوٹی، اگر کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حوالہ ہے اخلاق، اور بریکٹ میں ساتھ ساتھ لکھا ہے مخطوط میم خیت توئے واؤ توئے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور مصباح الشریعہ میں ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامت دروغ اور خیانت کی کم پرواہ کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اور دوسرے اوصاف رذیلہ بیان کیے، حوالہ مصباح الشریعہ باب 37 صفحہ نمبر 218۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ شہید اول رحم اللہ نے کتاب درۃ الباہرہ دال رے گولتا الف لام بے الف ہیرے ہے درۃ الباہرہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خبائث کو ایک مکان میں بند کیا گیا ہے اور اس مکان کی کنجی دروغ کو بنا دیا ہے۔ حوالہ ہے درۃ الباہرہ صفحہ نمبر 43، نقل از حاشیہ مستدرک۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور تحف العقول میں مروی ہے کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے ہشام بن حکم سے فرمایا، اے ہشام، عقل مند آدمی دروغ نہیں کہتا، ہر چند اس میں اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے تحف العقول صفحہ نمبر 391۔ پھر ہے کہ اور نہج البلاغہ میں مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ان وصیتوں میں کہ جو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کی، فرمایا کہ تمام امراض سے بدترین مرض دروغ ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 162۔ پھر لکھا ہے کہ اور قطب راوندی کی کتاب لب لباب میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروغ ایمان سے دور ہے اور دروغ گو کی کوئی رائے نہیں ہے، یعنی مقام مشورہ میں اس کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حوالہ ہے لب لباب، اور ساتھ ہی لکھا ہے مخطوط۔ پھر ہے نیز اسی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دروغ کہنے سے دوری اختیار کرو، اگر تمہارا گمان یہ ہو کہ اس میں نجات ہے تو پس در حقیقت اس میں تمہاری ہلاکت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز فرمایا کہ دروغ سے بچو کیونکہ وہ فسق ہے، اور ان دونوں یعنی کہ دروغ اور فسق، یہ بریکٹ میں لکھے ہیں دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک آتش دوزخ میں لے جانے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز فرمایا کہ بندہ جب دروغ کہتا ہے تو فرشتہ اس سے اس
تعفن کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے کہ جو اس سے باہر آتا ہے۔ حوالہ ہے لب لباب مخطوط۔ نیز فرمایا مومن کئی صفات قبیحہ پر پیدا ہو سکتا ہے لیکن دروغ کہنے پر اس کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ حوالہ لب لباب مخطوط۔ اور دلمی کی کتاب ارشاد القلوب میں مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل دوزخ کا عمل کون سا ہے؟ فرمایا دروغ کہنا۔ جب کبھی بندہ دروغ کہتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے، اور جب فاجر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جاتا ہے تو داخل دوزخ ہو جاتا ہے۔ حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 185۔ پھر لکھا ہے کہ اور جعفریات وغیرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے ایک سرما ہے اور ایک گھٹی ہے، گاف ہے ٹے چھٹی ہے، اور ایک نسوار ہے، پس اس کا سرما نیند ہے اور اس کی گھٹی دروغ کہنا ہے اور اس کی نسوار کبر و نخوت ہے، کاف بیرے و نون خے واؤتے۔ حوالہ ہے جعفریات صفحہ نمبر 164۔ پھر لکھا ہے کہ اور راوندی کی کتاب دعوات دال عین واو الف تے دعوات و حسن بن سلیمان ہلی کی کتاب منتخب البصائر میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہلی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں جو غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے وقت پڑھا، فرمایا، یہاں پہ عربی میں لکھا ہے الف رے بے چھوٹی ہے، عربی الربا الف لام رے بے الف اور الکذب الف لام کاف زال بے، انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ربا رے بے الف بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے گناہ کی بڑائی واضح ہے، بریکٹ کلوز۔ ربا یعنی اس کی اقسام میں سے قبیح ترین قسم جھوٹ بولنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 377 اور دعوات دال این واو الف تے صفحہ نمبر 118۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے پس دروغ ربا کی اقسام میں محسوب اور اس کی تمام اقسام میں سے خراب تر ہے، اور احتمال ہے کہ اس حدیث سے غرض یہ ہو کہ جو زیادتی دروغ سے پیدا اور نشر ہوتی ہے وہ ہر ربائی معاملے کی زیادتی سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر ربائی معاملے میں زیادہ سے زیادہ ربا ریب الف 30% یا 40% ہوتا ہے، اور ادھر ایک دروغ سے شاید ہزارہا دروغ پیدا ہو جائیں، اور ان تمام دروغوں کا فساد گناہ، اس کا یہ جو ورڈ ہے نا فساد کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے گناہ، اور ساتھ آگے لکھا ہے کہ اس کاذب کو پہنچ جائے بغیر اس کے کہ کسی شخص، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ناقل اور دیگر کاذبین، کہ کسی شخص ناقل اور دیگر کاذبین کے گناہ سے کچھ بھی کم ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور صدوق علیہ رحمہ کی کتاب خصال خے سواد الف لام میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام کو 3 بڑی خصلتوں سے منع کرتا ہوں، اور وہ حسد، حرص اور دروغ ہیں۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 124 اور 125۔ پھر ہے کہ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی گئی وہ منافق ہے۔ ایک نہیں لکھا، پہلے لکھا ہے کہ اگر کسی میں ان 4 میں سے ایک پائی گئی تو اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، یہ میں نے دہرا دیا، جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ سے دور نہ کر لے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک یہ کہ وہ شخص جو کسی بات کو نقل کرے تو اس میں دروغ کرے، دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرے یہ کہ اگر معاہدہ کرے تو وفا نہ کرے، اور چوتھے یہ کہ جب کسی شخص سے مخاصمہ میم خ الف سواد میم ہے مخاصمہ کرے تو گناہ گار ہو جاتا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 254۔ ہم پیج 127 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ نیز جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں ایک گھر گوشہ جنت میں لے دینے کا اور ایک گھر وسط جنت میں اور ایک گھر بالائے جنت میں لے دینے کا اس شخص کے لیے کہ جو مجادلہ میم جیم الف دال لام ہے کو ترک کرے اگرچہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے کہ جو دروغ کہنا ترک کرے چاہے وہ مذاق اور شوخی ہی میں کیوں نہ ہو، اور اس آدمی کے لیے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ خصال صفحہ نمبر 144۔ نیز امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروغ کی عادت بنانا مورث فقر ہے، میم واو رے سے اور اس کے ساتھ زیر ہے، اور فقر فے قاف رے ہے۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 505۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیز جناب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروغ کہنا خیانت ہے، بریکٹ میں ہے کہ یعنی زبان خدا کی امانت ہے اور خدا نے اس کے ایسے تصرف سے منع کیا ہے، بریکٹ یہاں پہ کلوز ہوا اور انورٹڈ کاما بھی۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 505۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور کافی، یہ کتاب کا نام انورٹڈ کاما میں ہے، کہ کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ دروغ کہتا ہے اس کے چہرے کی رونق اور حسن جاتا رہتا ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ پھر لکھا ہے کہ اور صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب امالی میں اسی مضمون کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امالی صدوق مجلس نمبر 81 صفحہ نمبر 486۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 128 پر، لکھا ہے نیز کافی، کتاب کا نام انورٹڈ کاما میں، کہ نیز کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما من جملہ ان چیزوں کے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جس چیز کے ذریعے وہ لوگ جھوٹوں کی جماعت پر غالب ہوتے ہیں وہ فراموشی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کافی جلد 2 صفحہ نمبر 341۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس روایت میں اس مشہور مقولے کی طرف اشارہ ہے کہ دروغ گو حافظہ ندارد، انورٹڈ کاما کلوز۔ کہ آگے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے تو دروغ گو اشخاص سے بہت زیادہ متناقص باتیں، میم تے نون الف قاف صاد، متناقص باتیں اور مختلف گفتگویں صادر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خود رسوا ہوتے اور اپنی دروغ گوئی کو واضح کرتے ہیں۔ نیز جناب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروغ کو ازروئے بینا، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ازروئے علم و یقین، بریکٹ کلوز، ہلاک ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، دروغ گو ازروئے بینا ہلاک ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والے ازروئے شبہ ہلاک ہو جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں سچ ہے، باوجود یہ کہ وہ محکمات کتاب و سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور ظاہراً ان دروغ گو لوگوں سے مراد گمراہوں کے پیشوا اور اہل ضلالت کے رؤسا ہیں، چنانچہ ان لوگوں کے دروغ باندھنے اور ان کی پیروی کرنے والوں پر ان دروغوں کے مشتبہ ہونے کی کیفیت کا معمولی سا مشاہدہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سلیم بن قیس کی کتاب میں مذکور ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب سلیم صفحہ نمبر 104۔ پھر آگے چلتے ہیں، نیز حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے فرزندوں سے فرماتے تھے کہ انورٹڈ کاما کے چھوٹے بڑے امر میں دروغ سے پرہیز کرو، خواہ شوخی میں ہو یا مزاح اور خوش طبعی میں۔ بتحقیق جو شخص جھوٹا دروغ کہتا ہے تو وہ بڑے دروغ پر جرأت کرنے لگتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یا وہ خداوند عالم پر جسارت کرتا ہے کہ اس کی مخالفت کرتا ہے، بریکٹ کلوز۔ پھر کی لکھا ہے کہ کیا نہیں جانتے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ سچ کہتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اس کو صدیق لکھتا ہے، اور آدمی ہمیشہ دروغ کہتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اسے
کذاب لکھتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے کافی جلد 2 صفحہ نمبر 338. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور امالی شیخ توسی میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا انورٹڈ کاما اے ابو ذر، جو شخص حرام سے اس چیز کی حفاظت کرے جو اس کی 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی فرج، اور لغو باطل سے اس چیز کی حفاظت کرے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، تو وہ داخل بہشت ہوگا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا بھی ان باتوں کی وجہ سے جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں مواخذہ کیا جائے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا لوگوں کو ان دروغوں کے علاوہ جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں کوئی اور چیز بھی آتش جہنم میں منہ کے بل گرائے گی؟ اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے بتحقیق تو جب تک ساکت رہے گا ہمیشہ زبان کے شر سے محفوظ رہے گا، پس جب تو بات کرے گا تو یا تو تیرے لیے ثواب لکھا جائے گا اور یا عذاب. ہم پیج 130 پر آ گئے ہیں اور اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اے ابو ذر، بتحقیق اگر کوئی شخص کسی مجلس میں کسی جھوٹی بات سے اہل مجلس کو ہنسائے تو وہ اس کے سبب طبقات جہنم میں اس قدر نیچے جائے گا کہ جس قدر زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے. ابو ذر نے کہا کہ اس آدمی پر وائے ہے، اس پر وائے ہو جو بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ ایک گروہ کو ہنسائے. پھر لکھا ہے اے ابو ذر، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، پس تو راست گوئی کو اپنے اوپر لازم کر اور ہرگز اپنے منہ سے کوئی دروغ نہ نکال. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عمدن دروغ کہتا ہو اس کی توبہ کس عمل کے ذریعے قبول ہوگی؟ سوالیہ نشان ہے. یہاں پر سوال کیا گیا. فرمایا استغفار اور نماز پنجگانہ اس گناہ کی آلائش کو دھو دیتے ہیں. حوالہ ہے امالی توسی جلد 2 صفحہ نمبر 150. پھر لکھا ہے کہ اور مجموعہ شیخ ورام، انورٹڈ کاما میں ہے کتاب کا نام، اس میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروغ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. حوالہ نوٹ کیجئے مجموعہ ورام صفحہ نمبر 122. اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب خصال میں حضرت صادق علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث مروی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے احکام دین کو بیان فرمایا اور اس میں آپ علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کا شمار فرمایا اور تکبر و تجبر کے استعمال کے ذکر کے بعد فرمایا اور انورٹڈ کاما میں کہ اور دروغ و اسراف اور تبذیر و خیانت، الف سین رے الف اسراف اور تبذیر تے بے زال یہ رے تبذیر و خیانت بریکٹ میں لکھا ہے گناہان کبیرہ میں سے ہیں. انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا، بریکٹ بھی، اور حوالہ نوٹ کیجئے خصال صفحہ نمبر 610. پھر لکھا ہے کہ نیز انہوں نے اپنی کتاب جو ہے، کتاب کا نام ہے امالی، اس میں روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما دروغ کہنا مناسب نہیں ہے، چاہے سنجیدگی سے ہو یا مزاح میں، اور نہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے بچوں کو وعدہ دے اور ان بچوں کے لیے اس وعدے کی وفا نہ کرے، کیونکہ دروغ فجور کی راہ پر لے جاتا ہے اور فجور آتش جہنم میں لے جاتا ہے. اور اگر تم میں سے کوئی ہمیشہ دروغ کہے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے دروغ کہا ہے اور فاجر ہو گیا ہے، فعلف جیم رے فاجر ہو گیا ہے. اور اگر تم میں سے کوئی ہمیشہ ہی دروغ کہے یہاں تک کہ اس کے دل میں سوئی کے برابر بھی سچ نہ رہے تو خداوند عالم کے نزدیک اس شخص کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. حوالہ ہے امالی صدوق مجلس 65 صفحہ نمبر 376. نیز اسی جگہ روایت کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اے لوگو میرے لیے 6 چیزوں کو قبول کرو تو میں تمہارے لیے بہشت میں شفاعت کروں گا. جب تم کوئی بات کہو یا کسی بات کو نقل کرو، دروغ نہ کہنا، جب کسی کو وعدہ دو
تو خلاف وعدہ نہ کرنا، اور جب تمہیں کوئی امانت سپرد کی جائے تو خیانت نہ کرنا، نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی زبانوں اور ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ حوالہ امالی صدوق، مجلس نمبر 20، صفحہ نمبر 80۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر۔ لکھا ہے کہ نیز اسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی گناہگار دروغ گو کی زبان ہے، یعنی اس زبان کا حامل۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، حوالہ ہے امالی صدوق، مجلس 74، صفحہ نمبر 438۔ پھر لکھا ہے کہ اور قطب راوندی علیہ رحمہ کی کتاب دعوات، دال عین واو الف تے دعوات میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں نے گزشتہ شب خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس بریکٹ پہ لکھا ہے ظاہراً مراد بیت المقدس شام ہے ان بریکٹ کلوز، تو مجھے ارض مقدس لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو آپ نے اس جگہ دیکھی تھی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو پشت کے بل سویا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سرہانے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی عصا کے مانند کوئی چیز تھی جس کا سر ٹیڑھا تھا۔ پس وہ شخص اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ کی ایک طرف آتا اور اس چیز سے اس کے منہ کی ایک طرف کو اس کی گدی تک مارتا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کرتا، اور اسی طرح اس کی ناک کو گدی تک اور اس کی آنکھ کو گدی تک مارتا، اور پھر منہ کی دوسری طرف آتا اور اس کے ہاتھ بھی اسی طرح کرتا اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا جس طرح پہلی طرف سے کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی وہ اس طرف سے فارغ نہیں ہو پاتا تھا کہ پہلی طرف صحیح اور اپنی حالت پر درست ہو جاتی تھی، اور وہ پھر اس کے ساتھ اسی طرح کرتا جس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ پس میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو آگے یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، پھر آگے لکھا ہے کہ حدیث طولانی ہے اور اس کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان 2 اشخاص نے حضرت کے لیے ان عجائبات کی شرح بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب میں دیکھی تھی، اور ان دیگر اشخاص کے متعلق بھی بتایا کہ جو دوسرے لوگوں کو عذاب دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا کہ انورٹڈ کاما وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور دوسرا شخص اس کے منہ کو اس کی گدی تک اور اس کی ناک کو گدی تک اور اس کی آنکھ کو گدی تک پارا پارا کر رہا تھا، وہ شخص ہے کہ جو صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے، پس ایسا دروغ کہتا ہے کہ جو آفاق و اطراف میں پھیل جاتا ہے، پس روز قیامت تک فرشتے اس کے ساتھ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 184 اور 185، اور ساتھ ہی لکھا ہے نقل از دعوات، دال عین واو الف تے، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا حوالے کا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور بعض کتب معتبرہ میں اس روایت کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میرے پاس آیا اور کہا اٹھیے، میں اس کے ساتھ اٹھا، پس میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جن میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اور کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کی لاٹھی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کی ایک طرف اس لاٹھی کو داخل کر رہا تھا اور اس لاٹھی کو اس کے دونوں شانوں کے درمیان تک لے جا کر باہر کھینچ لیتا اور پھر اس کے منہ کی طرف داخل کرتا۔ پس جب اس لاٹھی کو باہر کھینچتا تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کی، یہاں پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کی پہلی طرف اصلی حالت پر واپس آ جاتی۔ پس جس شخص نے مجھے اٹھایا تھا اس سے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دروغ گو آدمی ہے اور کہ فرشتے قبر میں اس کو روز قیامت تک عذاب کرتے رہیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں
تم کو گناہان کبیرہ میں سے بڑے گناہ بتاؤں تو وہ خدا بند عالم کے ساتھ شرک، والدین کی طرف سے عاق ہونا اور قول زور یعنی کہ دروغ ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے دعوات راوندی۔ نیز فرمایا بندہ ایک دروغ کہتا ہے تو فرشتہ اس کی اس عفونت عین فواؤ نون تے عفونت کے سبب جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اس دروغ گو سے بفاصلہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے حوالہ سابق، اچھا حوالے میں ہے حوالہ سابق یعنی کہ جو پچھلا حوالہ تھا وہ تھا دعوات راوندی۔ پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ کس قدر بڑی برائی ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے ایک بات نقل کرے اور وہ تجھے اس میں سچا سمجھے حالانکہ تو اس بات میں دروغ گو ہے۔ حوالہ سابق، یہ بھی حوالہ سابق لکھا ہے کہ اور کافی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیہ شریفہ کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 197 کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ اس آیت میں خداوند عالم نے احرام حج کے ایام میں رفث و فسوق اور فے سے اور فے سین واقف رفث و فسوق اور جدال جیم دال الف لام جدال سے منع فرمایا ہے۔ رفث جمع جیم میم الف عین ہے اور فسوق دروغ ہے، دال رے واو غین۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے کافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 238۔ تو سامعین یہاں پر سے آگے ہم آگے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور یہی مضمون علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر سے روایت کیا ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے قرب الاسناد میں صفحہ نمبر 103 پر۔ تو سامعین پیج 134 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے جہاں پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں وہیں کی 2 لائنیں سناتے ہوئے اگلے انشاءاللہ نشست میں ساتھ چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔